بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لیمو وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے اور چربی کے خلیوں کو توڑتا ہے۔ پودینہ ہاضمہ درست کرتا ہے اور جسم کو ہلکا محسوس کراتا ہے۔ پودینے کا قہوہ یا جوس چربی چلانے میں مدد دیتا ہے۔ انڈا پروٹین سے بھرپور، بھوک دیر تک قابو میں رکھتا ہے اور میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق لال مرچ جسم کا درجہ حرارت بڑھا کر کیلوریز چلانے کی رفتار تیز کرتا ہے۔ پیٹ کے السر یا تیزابیت والے افراد ادرک، لیمو یا دار چینی کم استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر والے افراد لال مرچ سے پرہیز کریں۔ کھانے کے بعد ادرک والا نیم گرم پانی گیس اور چربی دونوں کو ختم کرتا ہے۔ دار چینی انسولین کی سطح کو متوازن رکھ کر شوگر اور چربی دونوں کو کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ ناظرین، چائے یا گرم پانی میں ایک چٹکی دار چینی کا استعمال مفید ہے۔ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں لیمو کا رس بہترین ڈیٹاکس ہے۔ پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے بلڈ پریشر متوازن ہوتا ہے۔ یہ نسخہ جسم میں خون کی روانی بہتر کرتا ہے۔ لیمو کے پتے سکھا کر پیس لیں، پھر نیم گرم پانی میں گھول کر کلی کریں۔ یہ دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور بدبو دور کرتا ہے۔ چکندر کے پتوں کو بھاپ میں پکا کر کھانے سے خون کے خلیات تیزی سے بنتے ہیں۔ یہ طریقہ جسم میں آئرن کی سطح کو متوازن رکھتا ہے۔ تلسی کے بیج دودھ میں ابال کر پینے سے دل کی بے ترتیبی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، کیرے کی بیج ابال کر پیو۔ یہ مشروب گردوں کے درد اور پیشاب کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ انار جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ انار خون کی شریانوں کو کشادہ کرتا ہے اور خون کی روانی بہتر بناتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق انار کا جوس بلڈ پریشر کم کرتا ہے اور امراض قلب کے خطرے میں کمی لاتا ہے۔ انار میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ خلیات کو تکسیری دباؤ سے بچاتے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پھل چھاتی، مثانے، پھیپھڑوں اور آنتوں کے کینسر کے خطرات میں کمی لا سکتا ہے۔ ہلدی کے سفوف میں نیم کے پتے پیس کر ملانے سے پرانے دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ جلد کو صاف اور نرم رکھتا ہے۔ دارچینی کا سفوف روز صبح نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بادام دماغی خلیات کو فعال کرتا ہے اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ سیدنا بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے، مگر سرکشی، والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ناظرین، کلونجی کے پھولوں کا قہوہ پینے سے دمہ میں فوری آرام آتا ہے۔ سیدھا بیٹھ کر ٹانگ آگے پیچھے ہلائیں یا ہلکی واک کریں۔ یہ گھٹنے کو سخت ہونے سے بچاتا ہے۔ کیرا سانس کی نالیوں کو کھول کر سانس لینا آسان بناتا ہے۔ لال مرچ کے بیج پیس کر شہد میں ملا کر کھانے سے پرانی نزلے کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ شہد اور کلونجی کے دانے ملا کر استعمال کریں۔ یہ مرکب سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے اور ناک بند ہونے میں فوری آرام دیتا ہے۔ ایک اعرابی نے کوئی جرم کیا، قاضی نے اسے 3 میں سے 1 سزا لینے کا اختیار دیا۔ 100 پیاز کالے یا 100 کوڑے کالے یا 100 دینار یعنی سونے کے سکے ادا کرے۔ اس نے بیوی سے مشورہ کیا تو بیگم صاحبہ نے فرمایا، بڑی عمر کے افراد پیاز زیادہ بھی کالے تو حرج نہیں، لہٰذا آپ پیاز کالے، مار کھانے یا دینار دینے سے بچ جائے گی۔ اعرابی نے 100 پیاز کھانے کو اختیار کیا۔ جب 40 پیاز کھا لیے تو آنکھوں سے شدید پانی بہنے لگا اور جلن شروع ہو گئی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، سنیے جی، 100 کوڑے کالے، کیونکہ عارضی تکلیف ہوگی، مستقل عام نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس آدمی نے 100 کوڑے کھانے کی التجا کر دی۔ جب اسے کوڑے لگائے جانے لگے تو ہر کوڑے پر وہ چیخ اٹھتا اور کوڑے بڑھنے کے ساتھ اس کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ 60 کوڑے کھا کر وہ گڑگڑانے لگا، قاضی صاحب مجھے چھوڑ دے، کوئی جرم آئندہ نہیں کروں گا، میں 100 دینار دیتا ہوں، بس مجھے چھوڑ دے۔ یوں اسے بیوی کی بات ماننے کی وجہ سے 40 پیاز کھانے اور 60 کوڑے کھانے کے بعد بھی 100 دینار ادا کرنے پڑے۔ جب 100 دینار ادا کر چکا تو صفاحیوں کو کہا، مجھے قاضی صاحب کے پاس لے جاؤ۔ جب وہاں حاضر ہوا تو کہنے لگا، قاضی صاحب میری ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر یہ لکھا جائے، من اطوال اناسا
دفع الجزاء مثنى وثلاثا، جو عورتوں کی فرمان برداری کرے گا وہ دگنی اور 3 گنا سزا پائے گا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، خالف النساء فإن فی خلافہن البرکہ، عورتوں کی مخالفت کرو کیونکہ ان کی مخالفت میں برکت ہے۔ دوسری روایت میں ہے، جب کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو مشورہ کرو، اگر مشورہ دینے والا نہ ملے تو عورت سے مشورہ کرو، پھر اس کے خلاف کام کر دو کیونکہ عورت کے خلاف میں برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کے لیے اس کا خاص مقام رکھا ہے۔ عورتوں کے لین دین محدود اور میل جول بہت کم ہوتے ہیں، وہ بھی گھریلو معاملات کی حد تک، باہر کی دنیا داری کو نہیں جانتی، تو جس بیرونی دنیا کا نہ مشاہدہ نہ تجربہ ہے اس کے بارے میں اس سے مشورہ لینا آب مجھے مار والی بات ہے۔ ناظرین، خشخاش چھوٹے دانے بڑے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے خشخاش کے ان ننھے منھے دانوں میں خیرت انگیز شفا رکھی ہیں۔ یہ صرف کانوں کو ذائقہ نہیں دیتے بلکہ بے شمار طبی فوائد بھی فراہم کرتے ہیں۔ سفید اور سیاہ دونوں مفید ہیں، لیکن عام طور پر سفید خشخاش زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ خشخاش اور تربوز کے بیج ہم وزن پیس کر رات سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھائیں، بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ خشخاش پاؤڈر میں چند قطرے لیموں کا رس اور تھوڑا پانی ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ خشخاش کا بادام کے ساتھ ملا کر استعمال دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ خشخاش میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی گلاتے ہیں، میٹابولزم بہتر کرتے ہیں۔ ناظرین، خشخاش پیس کر پانی میں ملا کر پیشانی پر لگائے تو فوراً آرام ملے گا۔ خشخاش کو پانی میں ابال کر 1 چٹکی نمک ڈال کر پئیں، پرانا نزلہ و کانسی ختم ہو جاتا ہے۔ خشخاش کا تیل جوڑوں پر مالش کریں، یہ قدرتی آرام بخش ہے۔ خشخاش پیس کر دودھ اور شہد یا دہی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ خشخاش کو دہی میں ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، خشکی ختم اور بال مضبوط ہوں گے۔ یہ ننھا دانہ ایک قدرتی ٹانک ہے جو دماغ، دل، جلد، نیند اور ہڈیوں سب کے لیے مفید ہیں۔ سرسوں کے تیل یا ادرک کے تیل سے ہلکی مالش کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور فوری سکون ملتا ہے۔ ناظرین، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا زور لگا لے، جتنا خوبصورت انداز اپنا کر عبادت کر لے، بہت ہی زیادہ خشوع و خضوع والی عبادت کر لیں، مگر اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی شان کے فردوں سے نیچے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند اور اس سے بھی بلند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شان نشان عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شاید نشان عبادت کر نہیں سکتے تو عبادت قبول کیسے ہوگی؟ اس کی مثال سنیے۔ اگر آپ کا چھوٹا بچہ پہلے دن اسکول گیا اور واپسی میں تختی لے کر خوشی کے ساتھ واپس لوٹا اور کہنے لگا، ابو میں نے تختی لکھنا سیکھی ہے، آپ میری تختی دیکھیں، جبکہ اس میں ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگائی ہوئی ہیں، کوئی حرف کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا بلکہ سیاہی کے دبے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ خوش ہو کر بچے کو آئس کریم کے پیسے دیتے ہیں۔ اب یہ جو آئس کریم کے پیسے ملے یہ خوش خطی کا انعام نہیں بلکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان نشان تو نہیں ہوتی، لیکن ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے۔ بندے کی حوصلہ افزائی کی خاطر ان کے ٹوٹے پھوٹے عمل کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور ثواب کا انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، نزلہ، زکام، کانسی اور گلے کی خراش کے لیے شاندار آزمودہ نسخہ: سونف 20 گرام، ملٹ ٹی 10 گرام، کالی مرچ 6 عدد، ادرک خشک 5 گرام۔ ان سب چیزوں کو 1 لیٹر پانی میں ابالے، جب آدھا رہ جائے تو چان کر نیم گرم حالت میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ پیے۔ یہ جو شاندار بلم خارج کرتا ہے، گلے کو نرم کرتا ہے، سانس کے نظام کو صاف کرتا ہے اور سردی کی کیفیت میں فوراً آرام دیتا ہے۔ ناظرین، شکرکندی میں وٹامن اے، سی اور فائبر موجود ہوتا ہے جو بچوں کی مجموعی نشوونما اور مدافعتی نظام کے لیے مفید ہیں۔ بچوں کو اسے ابال کر یا بھون کر دیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف بچوں کی ہڈیوں اور عضلات کی مضبوطی میں مدد کرتی ہیں بلکہ ان کے قد اور مجموعی نشوونما کے لیے بھی بہت مؤثر ہیں۔ شہد کو زیادہ گرم کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق شہد کو زیادہ گرم پانی یا مشروبات میں نہ ڈالیں۔ اگر چائے یا کافی میں استعمال کر رہے ہیں تو چند منٹ ٹھنڈا ہونے دیں۔ شہد کو دہی یا اسموتی میں بغیر خرارت کے استعمال کریں۔
سب سے محفوظ اور فائدہ مند طریقہ یہ ہے کہ شہد کا چائے استعمال کریں، مثلاً دہی، اوٹ میل، ٹوسٹ یا پھلوں کے اوپر چڑھ کے۔ اس طرح انزائمر اور اینٹی آکسیڈنٹ برقرار رہتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ نیک اعمال اور حسنات جو مومن کے مرنے کے بعد بھی اسے پہنچتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے کوئی علم کسی کو سکھایا ہو اور اسے پھیلایا ہو۔ اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں۔ بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک جان رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا حفظان صحت کی اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کا کوئی دخل نہیں۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، مگر پھر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہیپاٹائٹس کے شکار ہوئے اور وہ چند دنوں یا لمحوں میں دنیا سے کوچ کر گئی۔ اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابعدار اور فرمان بردار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، باحیا و باکردار سمجھے جاتے ہیں، تو یہ سب کا کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چنا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت چکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے بدکماش و جیب قطروں اور رہزنوں کو آپ کے قریب نہیں پٹکنے دیا تاکہ آپ کو ان کی ضرر رسانیوں سے بچے رہیں۔ یقین، صبر اور مسلسل محنت، یہ تین چیزیں زندگی بدل سکتی ہیں۔ اگر تمہارا دل سچا ہو، نیت صاف ہو اور مقصد بلند ہو تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہمت مت ہارو، کیونکہ وہ وقت ضرور آئے گا جب تمہاری خاموش محنت سب کو حیران کر دے گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں۔